کیا کہا آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بی بی زینب کی بد دعا ہے یہ، کیا آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ حسین ابن علی پر رونے والوں کو آپ شامل نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ جب جناب زینب کو رہائی ملی تو آپ نے کیا کہا کہ ہمارے لیے گھر خالی کر کے دو جہاں پر ہم اپنے عزیزوں پر روئیں، اور وہاں 3 دن تک گریہ ہوا۔ لہٰذا حسین پر گریہ 2 طرح کا ہے، ایک وہ گریہ جو اس بات پر کہ جو جناب زینب نے معین کیا تم نے دھوکہ کیا، تم قصوروار ہو، تم خلاف، تم نے غلط کام کیا، اور ایک وہ کہ جو حسین پر گریہ ہو کہ جو بیویوں نے کیا۔ اور اگر ہر شخص جو حسین ابن علی پر رو رہا ہے آپ کہیں کہ یہ اس جناب زینب کی بد دعا ہے، تو بیویاں خود 1 سال تک گریہ کرتی رہیں۔ رسول خدا نے گریہ کیا، جناب ام سلمہ نے گریہ کیا، اصحاب نے گریہ کیا، اور گریہ کی فضیلت پر امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل نے جو چیز لکھی، بر صغیر کے سنی شیعہ بزرگ علماء، صوفیہ، درویش، متصوفہ، عرفاء سب گریہ کرتے رہے۔ یعنی اس بات کو سمجھ لیجیے یہیں سے کہ ایک وہ کہ جو دھوکہ کرے اور اس کے دل میں کچھ ہو، منہ پر کچھ ہو، اور ایک وہ جو محبت کے ساتھ حسین پر گریہ کرے، اور اس گریہ کی جو راستے کو معین فرمایا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اس بات کو سن لیجئے، اس سے پہلے میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھیے آپ شمر بھی گیا تھا کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، گریہ تو لشکر یزید نے کیا تھا۔ یہ جو مجمع یہاں بیٹھ کے گریہ کرتا ہے مجلس اعظم میں، یہ حسین کی مودت اور محبت میں گریہ کرتا ہے؟ دھوکہ اس نے دیا تھا یا انہوں نے دیا تھا؟ یہ مودت اور محبت کے ساتھ گریہ کرتا ہے۔ اگر گریہ کرنے والوں کی تعریف نہ ہوتی جو ائمہ نے ہمارے ڈھیروں روایتیں بیان کی، اگر گریہ مودت اور محبت حسین کے ساتھ ہو تو یہ متصل کرتا ہے رسول خدا کے ساتھ، لیکن اگر گریہ ان لوگوں کا ہو، یہ ان لوگوں کی خاص بات ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری قضیہ خارجیہ، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد ان کے دل میں نفاق تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں، کس طرح سے سمجھاؤں؟ سورہ منافقون کی آیت یا پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب دیکھو، اذا جاءک المنافقون وقالو، منافقین تمہارے پاس آئیں، وقالو نشہد انک لرسول، اور کہیں کہ محمد ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول اللہ، اور ہم پروردگار جانتا ہے کہ محمد تم خدا کے رسول ہو۔ منافقین آ کے کہہ رہے ہیں نشہد انک، رسول خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، انک آپ رسول اللہ ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور خدا یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ پروردگار سمجھ میں نہیں آیا یہ محمد رسول اللہ کہنا اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ منافقین وہی تو جملہ کہہ رہے ہیں جو تجھے پتا ہے، تو جملہ کہنا ظاہری عمل معیار نہیں ہے سرکار۔ یہ گمراہی کی باتوں کی طرف مت جائیے آپ کہ کربلا میں شمر بھی تھا، تو کربلا میں بی بی زینب بھی تو تھیں، کربلا میں جناب سید سجاد بھی تو تھے۔ لہذا ظاہری عمل اگر مطابقت رکھتا ہو تو باطنی عمل کے ساتھ مطابقت ضروری نہیں ہے۔ منافقین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، پروردگار یہ تو سچ بول رہے ہیں، جھوٹ ہے کہاں پر؟ ان کے دل میں۔ لہٰذا ظاہری جملہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حقیقت باطن یہ ہے کہ جھوٹے ہیں، دل میں اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ آنکھوں سے آنسو بہنا اور ہے، دل میں مودت رکھ کر آنسو بہانا اور ہے۔ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ مودت رکھ کر آنسو بہاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے اس واقعے کو سنا اور اس پر راضی رہے۔ اگر سرکار آپ یہ کہیں کہ یہ جو مجمع بیٹھتا ہے یہاں پر یہ ہے، اس کو جناب زینب کی بد دعا ہے اور یہ اس وجہ سے گریہ کرتا ہے، تو سرکار ایک بڑی آسانی کے ساتھ ایک لٹمس ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ سرکار دیکھیے چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں نعوذ باللہ ہم جناب زینب کی بد دعا کا نتیجہ ہیں، قتل تو ہوا مولا حسین کا، جی ہوا، غلط ہوا کہ صحیح ہوا؟ غلط ہوا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط کام کرنا۔ آپ لعنت کیجئے قاتل حسین پر، آپ لعنت کیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ لہٰذا اگر جناب زینب ایک ظاہری عمل کو دیکھ کر مذمت کر رہی ہیں تو خود بھی تو گریہ فرمائیں گی، خود بھی تو عزاداری کریں گی۔ یعنی عزاداری حسین ابن علی کی مودت پہلی چیز، دوسری چیز قاتلان حسین ابن علی سے نفرت، بغض اور اظہار بیزاری اور برات۔ اگر یہ چیز موجود ہے گریہ قابل قبول ہے، گریہ اپنا اثر رکھے گا، گریہ کے لیے کوئی اور شرط نہیں ہے۔ سرکار نماز کی اپنی شرائط ہیں، روزے کی اپنی شرائط ہیں، حج کی اپنی شرائط ہیں، گریہ کی اپنی شرائط ہیں۔
حج میں طواف میں آپ کہیے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ پانی نہیں پی سکتے, کیونکہ نماز میں آپ روزے میں آپ پانی نہیں پیتے. آپ کہیں گے سرکار روزے کی الگ شرائط ہے, حج کی الگ ہے. اچھا احرام باندھ کے جا رہے ہیں, آپ نے کہا احرام باندھنے واجب قربت اللہ, خوشبو لگا لی آپ نے اور کنگھی ونگی کی بڑی اچھی طرح سے, صاحب ایک کے بعد ایک حرام کام کیا, کئی بکرے آ گئے. تو یہ تو نماز سے پہلے حکم ہے مولانا کہ کنگا ونگا کر کے جائیے, خوشبو لگا کے. سرکار یہ حج ہے, تمام عبادتوں میں ادھر کی شرط ادھر نہیں جا سکتی, ادھر کی ادھر نہیں آ سکتی, لہذا شرط. اب یہ شخص جو عزادار یہاں پر موجود ہے, یہ صبح کو جاتا نماز نہیں پڑھتا, تو بہت سے حاجی بھی ہیں واپس آ کر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, مبارکباد دینے مت جائے کیجیے, للکتے ہوئے لپکتے ہوئے. اس میں عزاداری کا کیا قصور, عزادار کا کیا قصور؟ جمعے کی نمازوں میں الحمدللہ سب کے سب فرزندان توحید ہوتے ہیں اور سب باہر نکل کر, تو پھر ہمارے جو ملک میں دفتروں میں سڑک پہ ہو رہا ہے, یہ فرشتے آ کر نعوذ باللہ کر رہے ہیں کیا؟ یہ سارے وہ حاجی ہیں, نمازی ہیں, ہم آپ ہی جیسے لوگ ہیں. تو وہاں تو آپ نے نہیں کہا کچھ فائدہ نہیں ایسی نماز جمعہ کا, کچھ آپ نہیں کہتے کچھ فائدہ نہیں, آپ کہتے ہیں نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, شاید یہ روزہ آپ کو راہ راست پڑھ لے آئے. تو عبادتوں میں ایک کی شرط دوسری جگہ نہیں جایا کرتی. یہاں پر قصد یہ ہے کہ پرسہ داری, یہاں پر قصد یہ ہے کہ ہم آنسو بہائیں گے حسین کی یاد میں, ہم یہاں پر یہ مودت ہے حسین ابن علی سے. تو گناہگار ہاں ہیں, معصوم تو آپ بھی نہیں ہیں. جو قطار لگا رہے ہیں گریے کے ساتھ لمبی چوڑی,